السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو شجرہ نسب اولاد آدم علیہ السلام سے سلسلہ نسب ادریس علیہ السلام اور سلسلہ نسب نوح علیہ السلام تک میں آپ کو شجرہ نسب بتاؤں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح زمین کی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی، آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ کی طرف 21 صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ آپ زندہ انسان سے پیدا ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا نام حوا رکھا۔ اس کے بعد قابیل اور اکلیمہ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اکلیمہ کو کمیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی تھے۔ قابیل علیہ السلام جو تھے وہ پہلا بیٹا تھا جنہوں نے پہلا قتل کیا، اور انہوں نے 20 سال کی عمر میں وفات پائی، اور یہ کاشتکار تھے پیشے کے لحاظ سے۔ حابیل علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے چراغا تھے، اور حسد کی بنا پر قابیل علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا حسد کی بنا۔ اس کے بعد شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا مطلب عطیہ عطا کرنا، مطلب عطیہ ہے شیث کا مطلب، اور بعض روایت میں ہے غرورہ ان کی بہن ہے، اور بعض روایت میں غرورہ ان کے ساتھ مطلب ان کی بہن پیدا ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام جو تھے حابیل اور قابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آباد، بالغ، ساسی، توبہ، بنان، شبوبہ، حیان، زرابس، حضر، ہود، سندل، بارق، خنون، عبد الرحمن، صالح اور عبد الحارث، عبد المغیث پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کی بیٹیاں مطلب حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی بیٹیاں پیدا ہوئی، امت المغیث اور حضرتا اور اشوس۔ یہ 3 بیٹیاں تھیں، عبد المغیث اور عبد الحارث اماں حوا اور بابا آدم کے ہوتے ہی پیدا ہوئے۔ قابیل سے حضرت خنوع علیہ السلام اور عزب پیدا ہوئی۔ اس کے بعد خنوع علیہ السلام سے ارد سے محول اور محول سے انوشل جو ایک لڑکا تھا مطلب، اور لویس اس کی بیوی تھی۔ ان سے لامک پیدا ہوئے۔ لامک کی 2 بیویاں تھیں، عدی اور سلی۔ عدی علیہ السلام سے ابل اور نوبل پیدا ہوئے تھے۔ ابل پہلا شخص تھا جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور اس میں رہائش پذیر ہو کے بہت سا مال جمع کیا۔ اس کے بعد عدی نامی عدی سے ایک لڑکا پیدا ہوا نوبل، جس نے سرنگی بنائی۔ اس کے علاوہ لامک کے یہاں سلی کے بن سے نوبلکین اور نامہ پیدا ہوئی۔ نوبلکین سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی۔ شیث علیہ السلام جو روایت کے مطابق شیث اپنے والد کی طرح نبوت سے سرفراز ہوئے۔ آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ 912 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کی اولاد سے انوش اور نغمہ پیدا ہوئے جو 905 سال میں وفات پائی۔ ان سے کنعان پیدا ہوئے، جنہیں دہنہ بنت براکیل سے مطلب ان کی شادی ہو گئی تھی، اور انہوں نے 910 سال میں وفات پائی۔ اس کے بعد دہنہ کے بن سے مہلائل پیدا ہوئے، جنہوں نے سمن بنت براکیل سے شادی کی۔ ان سے یارد پیدا ہوئے، یارد جو 962 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے بن سے برکتہ سے ان سے شادی ہوئی تھی، اور ان کے بن سے ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ برکتہ جو تھی وہ مہلائل علیہ السلام کی جو بیٹی تھی، ان کا نکاح یارد علیہ السلام سے ہوا تھا، تو ان کے بن سے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ادریس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آپ نے قلم سے لکھائی شروع کی، جہاد کیا، کپڑے سلائی کی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قابیل کی اولاد کو گرفتار کیا۔ ان کے پل سے پھر متوشہ علیہ السلام پیدا ہوئی، جنہوں نے اربع سے شادی کی، اور ان کے بن سے لامک پیدا ہوئے۔ لامک نے تنوس علیہ السلام بنت براکیل اس سے نکاح کیا، اور ان کے بن سے حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ آپ قوم کے سرکش بھائی تھے، اور بت پرست جو تھی ساری قوم میں، تو ان کو انہوں نے غرق کیا تھا۔
بت پرست جو لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت امزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور ان کے بعد سے سام، حام اور یاسف اور کنعان 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ جو کنعان جو تھا وہ مطلب طوفان میں مطلب ان کی وہ غرق ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے 950 سال ٹھہرے تھے اس دنیا میں۔ اگر آپ لوگوں نے میری اگلی ویڈیو دیکھنی ہے اولاد سام، حام اور یاسف علیہ السلام ان کے بارے میں، ان کی آگے نسل کیسے چلی تھی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔